أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریاء اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے اور علام الغیوب ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں تین مختلف جگہوں سے، تین مختلف صورتوں سے یا دو مختلف صورتوں سے میں نے ان کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلے میں نے دو آیتوں کی جو تلاوت کی، یہ ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی دو کڑیاں ہیں، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 5 کی بالکل آخری آیتیں، یعنی آج کی ان دو آیتوں کا ترجمہ، تشریح اور اس کی تفسیر سنتے ہیں تو سورہ بقرہ کے پورے مکمل 5 رکوع ہو جاتے ہیں. اس کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46، یہ دو آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 5 کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہی آیتوں سے مناسبت رکھنے والی آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کے اندر، سورہ بقرہ پورے 2.5 پارے پر مشتمل سورہ ہے، تو پارہ نمبر 2 کے اندر بھی سورہ بقرہ ہی ہے. اس کی رکوع نمبر 19 کی بالکل ابتدائی آیت آیت نمبر 153 153 کی بھی میں نے تلاوت کی. اور
اسی مناسبت سے میں نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت، اتل ما اوحی نام سے پارہ نمبر 21 ہے، اس کی سب سے پہلی آیت کی میں نے تلاوت کی، جو آج کے موضوع ہی سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ آئیے اب ہم اپنی سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں رکن نمبر 5 کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 45 کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو، لفظ بنا ہوا ہے اعانت سے، معاونت اختیار کرنا، ساتھ لینا، مدد حاصل کرنا، یہی لفظ سورہ فاتحہ میں بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، وہاں پہ بھی نستعین ہے، وہی لفظ ہے یہاں پہ استعانت، یعنی مدد مانگنا یا مدد حاصل کرنا، سہارا پکڑنا۔ وَاسْتَعِینُوا، یہ حکمیہ جملہ ہے، کمانڈ سینٹنس، آرڈر سینٹنس ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا، تم لوگ مدد مانگو، مدد حاصل کرو، سہارا لو۔ آیت یہ اچانک ایسے ہی نہیں شروعات ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ لگاتار اللہ تبارک تعالیٰ نے رکن نمبر 5 کی ابتدا سے لے کر ان آیتوں تک بنو اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو، مسلمانوں کو بھی نصیحتیں کرتا آ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیے بغیر ایسا حکم فرمایا کہ اس میں دونوں گروہ کیا، ہر وہ گروہ جو ایمان والا ہو یا ایمان رکھنے کا دعوے دار ہو اللہ کی ذات پر، اس کے لیے حکم کافی ہو جاتا ہے۔ تا قیامت تک کوئی بھی شخص ہو، چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو تو اللہ کا یہ حکم ہے جو ان آیتوں میں موجود ہے، آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو، مدد لو، سہارا لو، بالصبر، صبر سے، صبر سے سہارا لو، والصلاۃ، اور نماز سے، اور نماز سے، ان 2 چیزوں سے اللہ تبارک تعالی مدد حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، سہارا لینے کے لیے کہتا ہے۔ یعنی وَاسْتَعِینُوا کا مطلب جہاں مدد حاصل کرنا وہ ہے سہارا لینا، سہارا پکڑنے کا بھی معنی ہے۔ کتنا ہی پیارا لفظ ہے کہ ایک انسان اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھتا ہے، صرف اس کا اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھنے پر اس کو آخرت میں کامیابی نہیں ملتی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ دنیا کا سفر بھی طے کرنا پڑتا ہے عمل کے ساتھ۔ جب وہ اس دنیا میں عمل کے ساتھ آخرت کی طرف بڑھتا ہے، اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے، تو کبھی لڑکھڑاتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی آرام سے چلتا ہے، کبھی گر پڑتا ہے۔ اس درمیان اللہ نے کہا، اے انسان تو انسان ہے، تجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوں گی، تیری منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تجھے سہارے کی ضرورت ہے، تجھے کوئی سنبھالنے والا چاہیے، اور تجھے کوئی کیسے سنبھالے گا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب سے پہلے صبر سے سہارا لے، صبر کا سہارا پکڑ، وَالصَّلَاةِ، اور ساتھ ہی ساتھ نماز سے بھی سہارا پکڑ۔ یہ 2 چیزیں انسان کو سفر آخرت کو مکمل کرنے کے لیے بڑے کارآمد ہتھیار ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے تعلق سے اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ،
بے شک یہ، انہا یعنی بے شک یہ، لکبیرۃ بہت بڑی چیز ہے۔ ترجمہ بہت بڑی کا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کریں سمجھ میں آنے کے لیے تو بڑی بھاری چیز ہے، یعنی وزنی چیز، اس کا بوجھ اٹھانا بڑا دقت جاتا ہو۔ انہا لکبیرۃ یہ نماز بہت بھاری چیز ہے، مشقت والی چیز ہے، دقت والی محسوس ہوتی ہے، الا علی الخاشعین مگر ان پر نہیں جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو خشیعت اپنے اندر پاتے ہیں، اپنے دلوں میں خشیت الہی کو جگہ دیتے ہیں، ان کے لیے یہ نماز دقت کا باعث نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بھاری اور مشقت والی چیز نہیں ہے، یہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، گویا کہ ان کے لیے یہ کام کرنا ایسا ہو جاتا جیسا ڈیلی روٹین کے کام۔ تب اگر ان کے دل میں خشیت ہو، خشوع و خضوع ان کے دل میں موجود ہو، تب جا کے وہ نماز ان کے لیے آسان بن جاتی ہے۔ اب خشوع و خضوع والے کون ہیں، اس کی بھی ڈیفینیشن اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کی بھی تعریف آگے کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے کی ہے، 46 کے اندر اللہ نے کی ہے۔ یہ مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ صبر ہے کیا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں نماز کس کو کہتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ نماز کن لوگوں پر بھاری نہیں ہے، جس کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ صبر کہتے ہیں انسان کا استقامت اختیار کرنا، جم جانا، مضبوطی پکڑنا، برے سے برے حالات میں بھی، اس کو کہتے ہیں صبر۔ استقامت حاصل کرنے کا نام صبر ہے، چاہے اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو، عین حالات میں صبر حاصل کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ حالات کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ وہ صبر ہے ہی نہیں، وہ صبر ہے ہی نہیں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ متفق علیہ کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک قبرستان سے گزرے، ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے خاوند کی قبر کو چمٹے ہوئے رو رہی ہے، بہت زیادہ دکھ اور غم اس پر لاحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے چلتے چلتے کہا، اے عورت کیوں روتی ہے، صبر کر۔ دیکھی نہیں اللہ کے رسول کو، کہا جاؤ بھائی، میں جس پریشانی میں تو صرف مجھے پتا ہے، آپ پر کہاں یہ چیز گزر رہی ہے۔ آپ سمجھ چلے گئے، خاموشی سے آپ سلم چلے گئے۔ جب بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، یا کسی نے بتلایا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، تو دوڑی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول میں اب صبر کرتی ہوں، میں اب صبر کرتی ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اب صبر کرنے کوئی فائدہ نہیں، جس وقت غم پہنچ رہا ہو، جس وقت غم لاحق ہو، اسی وقت صبر ہے۔ اب تو رو چکی، سارا اطمینان آ گیا آپ تجھے، اب صبر نہیں۔ معلوم ہوا کہ استقامت کا نام صبر ہے، چاہے اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کے لیے کہ دنیا کی زندگی اس کے لیے چند دن والی زندگی بن جاتی، دنیا کا سفر اس کے لیے بڑا ہی آسان مرحلہ بن جاتا ہے اگر صبر موجود ہو۔ ورنہ عام طور پر انسانوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب برے حالات آتے ہیں تو ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک مہینہ ایک سال کے برابر نظر آتا ہے، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک مہینہ ایک سال کے برابر نظر آتا ہے۔ اور اگر سال کا معاملہ تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب میں تو ساری زندگی ہی پریشان رہا ہوں، کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ، ساری زندگی ہی میں پریشان رہا ہوں، جبکہ پوری زندگی کے اعتبار سے اس کی پریشانی کے ان سالوں کا اگر کاؤنٹ کیا جائے تو کچھ پرسنٹیج نکلتا ہے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں تو ساری زندگی پریشان ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یعنی جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کے آگے رونے والا بنتا ہے، ورنہ لوگوں کے آگے رونے والا بن جاتا ہے۔
جب صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کہہ کے رونے والا بنتا ہے کہ اللہ نے جب مجھ پر یہ حالات اللہ نے لائے ہیں وہی انشاءاللہ مجھ پر اچھے حالات بھی لائے گا. وہی مجھ پر برے حالات کو نکال کر اچھے حالات لائے گا. پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرتا ہے. جب بے صبرا ہو جاتا ہے تو روتے روتے دوسروں سے شکایت کرتا ہے کہ فلاں صاحب اگر میرے اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاتے تو میرا معاملہ صحیح سالم نکل جاتا, فلاں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا, فلاں صاحب تھوڑی سی مدد کر ڈالتے تو میرا معاملہ تو بڑا ہی اچھے سے ہو جاتا, میں اس مصیبت میں نہ پھنستا. دوسروں کی شکایت کرتا, دوسروں کے نام سے رونا شروع کرتا. صبر کا جب سہارا حاصل کرتا ہے تو بندہ اللہ کے آگے جھکنے والا بنتا ہے. والصلاۃ, اور نماز سے بھی مدد حاصل کرو. یہ نماز ہے کیا؟ یہ نماز بندے کو اللہ سے جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. بندے کو اللہ سے جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک ربط کا ایک ذریعہ ہے, تعلق کا ایک ذریعہ ہے. جب تک بندہ اس دنیا میں رہ کر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, ان کو وقت پر ادا کرتا رہتا ہے, اس کی بہکنے والی زندگی بہکتے بہکتے سدھرتی رہتی ہے. بہکتے بہکتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیدھا نکل جاتا ہے, بہکتے بہکتے سدھرتی رہتی ہے تاکہ اس کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے تو آخر پہنچ جاتا ہے. اگر نماز کا سہارا نہ لے یا جب دل میں جب آئے تب پڑھے, دل میں نہ آئے تو نہ پڑھے, تو جب کبھی بہک جاتا ہے تو یوں بہک جاتا ہے کہ کئی سال کے بعد ہوش آتا ہے کہ صاحب 5 سال ہو گئے ہم نے کبھی شاید نماز پڑھی ہو, یا جمعہ کا جمعہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی احساس بھی نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی اس فرض عین کو اس طرح چھوڑے ہوئے ہے جس طرح کسی گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں. جب نماز کا سہارا حاصل کرتا ہے تو دنیا کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے. اگر اس سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہے تو اس کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے, کیونکہ بارہا 5 وقت اللہ کے آگے آتا ہے, سر جھکاتا ہے, روتا ہے, الفاظ ادا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ تو بہت بڑا ہے. بار بار اس ذکر سے اس کے دل پر کاری ضرب پڑتی رہتی ہے. کبھی تو ایک بات تو سوچتا ہے کہ میری زندگی کیا ہے, میں کون ہوں, میرا رب کون ہے. اس طرح اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے سہارا حاصل کرو تاکہ دنیا کی زندگی تمہاری اطمینان کے ساتھ گزرے. اور جو اس کا سہارا حاصل کرتا ہے یہ دونوں کے دونوں اس کو انشاءاللہ جنت تک بھی پہنچا دیتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے, اس کو یاد رکھیے کہ یہ بھاری نہیں ہے نماز کس پر, جو خاشعین ہیں, جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. اس کی تعریف, اس کی ڈیفینیشن اللہ نے آگے بیان کی ہے. مگر نماز ہی کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کی رکوع نمبر 19 کی پہلی آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں, جو ہو بہو اسی معنی کو بیان کرتی ہے. اس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب یہاں پر دیکھیے ہو بہو وہی حکم ہے, وہی الفاظ ہے, بس ایمان والے سے مخاطب کرتے ہوئے بالخصوص اللہ نے آیت نازل کی. یہاں پر بنو اسرائیل اور مسلمان اور مومن دونوں مخاطب ہے. پہلے میں رکوع نمبر 5 میں سورہ بقرہ کے. اب رکوع نمبر 19 میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہی الفاظ, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین. رکوع نمبر 5 میں اللہ نے کہا کہ نماز بے شک بڑی بھاری چیز ہے مگر ان پر نہیں جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز کی اہمیت کو اللہ نے بتلایا. یہاں اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے, یہاں پر صبر کی اہمیت بتلائے گی. قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اللہ نے صبر کے بہت سارے معنی بتلائے اور اس کی فضیلت, اس کی تقویت, اس کا فائدہ, اس کے بہت سارے فوائد اللہ نے قرآن میں بہت جگہ پر گنوائے. یہاں پر ایک فائدہ یہ بتلاتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ شخص مجھے ہمیشہ نزدیک پاتا ہے, اپنے نزدیک پاتا ہے, مجھ سے مدد حاصل کرتا رہتا ہے, میری مدد اس کو پہنچتی رہتی ہے کیونکہ ہر معاملے کو اطمینان کے ساتھ سلجھاتا ہے.
اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا کیجئے، اتلو یعنی تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من الکتاب کتاب میں سے، لوح محفوظ میں سے آپ کی طرف قرآن کی شکل میں جو چیز نازل ہوتی رہتی ہے وہی کی جاتی ہے، آپ اس کی تلاوت کیا کیجئے، وہ اقیم الصلاۃ ساتھ ہی ساتھ نماز بھی قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ روکتی ہے نمازی کو فحش چیزوں سے اور منکر اور بری چیزوں سے۔ یہ نماز کی ایک صرف ایک تاثیر اللہ نے بیان کی ہے، اس کی صرف تاثیر بیان کروں تو 2 درس چاہیے، 1 گھنٹے کے، تب جا کے صرف یہ ایک آیت کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ نماز کس طرح تاثیر رکھتی ہے مومن کو، مسلمان کو فحش اور گناہ سے بچانے میں۔ ورنہ ایک بڑا عجیب معمہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فحش اور منکرات سے بھی نہیں بچ رہے ہیں، کیوں؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے، ایک معمہ ہے، اس کو سمجھنے میں کافی وقت لگے گا، اس کو ہم انشاءاللہ اس کے جگہ پر ہی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ ماشاءاللہ کبھی وقت ملے تو اس کی تشریح ہم دیکھیں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز کو جو اللہ قائم کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کیوں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اصل میں بہت بڑی چیز ہے، بار بار اپنے رب کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر مومن مسلمان اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کا دل مردہ ہوتا جاتا ہے، مردہ ہوتے ہوتے پوری طرح دنیا دار ہو جاتا ہے۔ اب اس پر نہ کوئی قرآن کی آیت اثر کرتی ہے، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اثر کرتی ہے، یا نہ ہی کسی نصیحت کرنے والے ناصح کی نصیحت اثر کرتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اصل بات اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس کو بہت بہتر جانتا ہے۔ یہ تھی 3 الگ الگ جگہ کی آیتیں جو نماز اور صبر کے تعلق سے اہمیت بتلانے والی تھی۔ اب آئیے واپس ہم اپنے موضوع پر، اپنی آیتوں پر، سورہ بقرہ کی رکن نمبر 5 کی آخری آیتوں پر آتے ہیں، جس میں اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر ان پر نہیں جو خاشعین ہے۔ سوال اٹھتا ہے خاشعین ہے کون؟ خشوع و خضوع والے ہے کون؟ لوگوں سے پوچھیں گے تو اس کی بہت ساری الگ الگ تعریفیں، الگ الگ ڈیفینیشن بیان کر دیں گے، اور اکثر لوگ، جہاں تک میرا تجربہ رہا ہے، لوگ یہی ایک آیت پڑھتے ہیں جو کہ مکمل نہیں ہے، الا علی الخاشعین کہہ کر نماز کی فضیلت بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے یہ گول دائرہ ہے مگر اس کے اوپر لام ہے، موٹا سا قانون ہے وقف کا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آیت ختم ہونے کے بعد بھی اگر اوپر لا ہو اس کا مطلب مت رکیے۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مت رکیے، بات پوری نہیں ہوئی ہے، آگے بڑھیے تاکہ معنی پورا سمجھ میں آئے۔ یہاں پہ بھی لا ہے، اللہ کہتا ہے الا علی الخاشعین، یہ نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، خشوع جن کے اندر موجود ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ الذین، دیکھیے آیت کی شروعات کیسے ہو رہی ہے آگے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ آیت نمبر 46 کا براہ راست ڈائریکٹلی تعلق پہلی والی آیت نمبر 45 سے ہے، تبھی تو الذین کے ساتھ آیا، ورنہ کبھی بھی کوئی بھی قرآن کی آیت کی شروعات الذین سے ہوتی نہیں ہے جب تک کہ اس کا ربط، اس کا تعلق پچھلی آیت سے نہ ہو۔ الذین، یہ خشوع و خضوع والے وہ لوگ ہیں۔ دیکھیے بڑا چونکا دینے والی آیت ہے کہ خشوع و خضوع والے کون ہیں، ہم کس کو سمجھتے ہیں، اللہ کس کو بیان کرتا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، کہ سمجھتے ہیں۔ یظنون کا مطلب سمجھنا ہے، اور قرآن مجید کا یہی ایک عجیب و غریب لفظ مجھے ملا ہے، ظن، جو بڑا ہی عجیب و غریب معنی دیتا ہے۔
عام طور پر ظن کے معنی عربی زبان میں گمان کے ہیں، گمان کے ہیں، مگر قرآن میں اللہ نے جہاں کہیں بھی استعمال کیا 99% ظن کے معنی یقین کے لیے اللہ نے استعمال کیا. کتنی حیرت انگیز بات ہے. ظن کے معنی گمان کے یعنی اندازے کے. اب اندازہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو، ہے نا. ظن کے معنی تو یہ ہے عربی زبان میں، پر قرآن نے 99% جگہ پر ظن کا لفظ استعمال کر کے یقین کے معنی میں قرآن نے استعمال کیا. یہ عربی کا انداز ہے، قرآن مجید کا انداز ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، اب اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ تو یقین رکھتے ہیں، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ لوگ ملاقو کہ ملاقات کریں گے، ربہم اپنے رب سے. کون ہے خاشعین لوگ؟ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات اپنے رب سے ضرور ہوگی. یہ لوگ خاشعین ہیں. اور یقیناً جس کا عقیدہ اور ایمان آخرت پر جتنا زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا دل بھی اتنا ہی نرم ہوتا ہے، اتنا ہی وہ دنیا میں پنگے بھی لوگوں سے کم کرتا ہے، بڑی ہلکی پھلکی زندگی لے کر چلتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ میں دنیا میں ملوث ہوں گا، جتنا زیادہ اس میں غرق آب ہوں گا، غرق دنیا ہوں گا، اتنا ہی مجھے حساب کتاب بھی دینا ہے. اللہ کے آگے میری ملاقات ہوگی تو ایک ایک چیز کا مجھے حساب کتاب دینا ہے. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور غالباً عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے ساتھ میں. جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باغ سے گزرے، بہت ہی چلچلاتی دھوپ تھی، پیاس شدت کے سب کو لگی تھی. مالک پہچان کا تھا، بلایا، مہمان نوازی کی، بٹھایا اور بڑا ہی ٹھنڈا پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا، دوسرے صحابہ نے بھی لیا. جیسے ہی پیے تو بڑا ہی سکون ملا. اتنا ٹھنڈا پانی اتنی چلچلاتی دھوپ میں بڑا ہی سکون اور راحت دے رہا تھا. الحمدللہ کہا، سب کو سب خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی کو پہچان لیا اور کہا، میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بھی تم سے حساب کتاب لے گا. چلچلاتی دھوپ میں اس ٹھنڈے پانی نے جو تم پر احسان کیا ہے، اللہ اس کا بھی تم سے حساب کتاب لے گا. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر کی آخری آیت کی اللہ نے تلاوت کی اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک چیز کا حساب کتاب تم سے لینے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں جتنا ہلکا پھلکا ہو کر چلے اتنا اس کے لیے دنیا کی زندگی آسان گزرے گی اور آخرت میں بڑے جلد سے جلد اور آسانی اور ہلکے پھلکے کے ساتھ پہنچے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جن پر آسان اور ہلکی ہوتی ہے، یہ آخرت پر ان کا ایمان بڑا ہی اسٹرانگ، بڑا ہی پکا ہوتا ہے. وہ انہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں. وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے. آخرت کا عقیدہ ہی انسان کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے. اب وہ نہیں کہ جمعہ میں ایک بار، جمعہ کے دن ایک بار آئے، اب جو 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آدھا گھنٹہ، پھر اوپر سے خیال بھی یہ آ رہا ہے کہ لوگ میری طرف دیکھ تو نہیں رہے کہ اتنا لمبی نماز کیسے پڑھ رہا ہے. اب وہ سمجھ رہے کہ میں خشوع و خضوع اختیار کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص اس قسم کی نیت کے ساتھ، اس قسم کے خیالات کے ساتھ 2 رکعت کے صرف ایک بھی رکعت پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے شرک کیا. جس نے بھی نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی، اللہ کے رسول نے کہا اس نے شرک کیا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے اپنی نماز میں. اس پہ سے اندازہ لگا اس حدیث پہ سے کہ جو لوگ بالخصوص ایک ایسی نماز کو ایجاد کر چکے ہیں جس کو صلاۃ غوثیہ کہتے ہیں، اور نماز ہی کسی پیر اور ولی کے نام پہ پڑھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس قسم کا شرک ہوگا.
وہ کون سے درجے کا شرک ہوگا؟ یہاں تو صرف خیال آنا پر کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ رسول نے کہا کہ اس کی یہ دکھلاوی کی نماز اس کو شرک میں غرق کر رہی ہے، تو ایک نئی نماز ہی کی ایجاد کرنا اور کسی ہستی اور ولی کے لیے اس نماز کو پڑھنا انسان کس درجے کا مشرک بنا دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نماز ان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، ان کے لیے نرم ہے، ان کے لیے سہولت ہلکی پھلکی ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا عقیدہ اسٹرانگ ہے۔ اسی وجہ سے ایمان، جب حدیث جبرائیل جو بہت ہی لمبی چوڑی حدیث ہے، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کے کے پاس آئے ایک انسانی شکل میں، دحیہ قلبی کی شکل میں، ایک صحابی تھے ان کی شکل میں آئے یا پھر کسی اور کی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے، یہاں تک کہ ان کی صورت کو دیکھ کر لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ یہاں کا ہے یا کہیں اور کا ہے، مگر یہ مسافر نظر نہیں آتا۔ آئے آپ کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھے اور پوچھا مل ایمان، اے نبی بتلا اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو ایمان کی جو ڈیفینیشن اس صحیح حدیث میں بتلائی ہے، اکثر مسلمانوں کو وہ ڈیفینیشن نہیں پتا ہے۔ لوگ ایمان کی تعریف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لینا، اس پر ایمان رکھنا، اس کے سوا کچھ نہیں معلوم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی ڈیفینیشن بتلاتے ہوئے کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور پانچویں چیز ہے آخرت پر ایمان لانا، اور چھٹی چیز ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اس میں سے آخرت پر ایمان لانا یہ اشد ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان اگر ذرا بھی ڈاواڈول ہو جائے تو وہ ایمان ہی نہیں کسی شخص کے پاس۔ ویسے ہم نے بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ جب بات ہوتی رہتی ہے، بالخصوص عورتیں بھی اس بات کو سن رہی ہیں، عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی ایک دن یہ دنیا برباد ہونے والی ہے تو بعض عورتیں کہتی ہیں کہاں کی قیامت کتنے دنوں سے چل رہی ہوئی، اب تک دنیا برباد نہیں ہوئی ہے، اب تک دنیا میں کبھی کسی قسم کا تحس نحس نہیں ہوئی، قیامت کب آئے گی آخر؟ یعنی یہ ایک تو جہالت کا بھی نتیجہ ہے، اوپر سے آخرت کی ایمان کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ایمان اگر پکا رکھنا چاہتے ہیں تو بالخصوص آخرت کے عقیدے کو پکا کریں، نماز بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اور کچھ تشریح، نماز سے مدد طلب کرنا اور صبر سے مدد طلب کرنا، حالانکہ یہ دونوں کی دونوں غیر اللہ ہے، یہ دونوں کی دونوں غیر اللہ ہیں، تو کیا غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی آیت کو بعض لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب نماز اور صبر غیر اللہ ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں تو اولیاء اللہ سے مدد حاصل کرنے میں کیا حرج ہے جو فوت شدہ ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تشریح اور کچھ تشریح نماز اور صبر کے تعلق انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔